نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، نظامت دعوت تحریک منہاج القرآن کہ زیر اہتمام آن لائن دروس عرفان القرآن کی خوبصورت نشستوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بحمدہ تعالی آج اللہ کے ذکر اور اس کی فضیلت کے حوالہ سے ہماری تیسری نشست ہے۔ عنوان موضوع کے لیے چونکہ اس سے پہلے ہم فاذکرونی اذکرکم کے ضمن میں ہماری گفتگو کا تسلسل جاری ہے، آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الجمعہ اس کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودیا، جب ندا دی جائے، جب پکارا جائے، جب اذان کہی جائے۔ کون سی اذان؟ کس وقت کی اذان؟ فرمایا من یوم الجمعہ، نماز جمعہ کے لیے جب اذان کہی جائے تو فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، تو فوراً بغیر کسی دیر کیے، بغیر کسی رکاوٹ کے فرمایا فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیاری کرو جانے کی۔ وذروا البیع، اور ہر قسم کی خرید و فروخت ترک کر دو، چھوڑ دو، اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب اللہ رب العزت نے اس مضمون کو جب بیان کیا اور خرید و فروخت کے ترک کر کے اللہ کے ذکر کی طرف چلنے کی بات کی، اپنی عبادت کی طرف چلنے کی بات کی، آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ذالکم خیر لکم، فرمایا یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے کہ تم اپنا کاروبار ترک کرو، تجارت چھوڑ دو، لین دین چھوڑ کر جیسے ہی ندا دی جائے، جیسے ہی پکارا جائے، جیسے ہی اذان کی آواز سنو، اللہ کی طرف سے آنے کی دعوت کا اعلان سنو، تو فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، پس تم وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو، تجارت، کاروبار، لین دین، ہر چیز کو چھوڑ دو، تو کیا کرو؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب یہاں جس ذکر کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، یقیناً وہ نماز، عبادت، بندگی کی شکل میں اللہ کا ذکر ہے۔
پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، پس جب نماز مکمل ہو جائے، نماز پڑھ چکو، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین پر پھیل جاؤ۔ اور منتشر ہو کر کیا کرو؟ اگلے الفاظ پر غور کرنے کے لیے آپ کو کہوں گا کہ اگلے الفاظ غور طلب ہیں۔ وَابْتَغُوا، تلاش کرو، من فضل اللہ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور فضل تلاش کرنے کی ذکر کی بات کر کے رب کائنات نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اب حاضرین محترم، ایک بات انتہائی اہم ہے جو ذہن نشین رکھنے کی، جس کو ضرورت ہے کہ جس ذکر کو موقع کی مناسبت سے کیا جائے، جس ذکر کے کرنے کا وقت ہو، وہ ذکر اس کے وقت میں کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر، اب اگر رزق کمانا حلال طریقے سے کمایا جائے تو چونکہ اللہ کے احکام کی پابندی ہو رہی ہے، حلال طریقے سے رزق کمایا جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں ہے، ایمانداری بھی ہے، صداقت بھی ہے، حقانیت بھی ہے، مال میں ملاوٹ بھی نہیں ہے، عین اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے جب ذکر کمایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں تجارت کو بھی اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا، فرمایا کیسے؟ اب دیکھیں رب کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ جب کہا کہ اے ایمان والو، جب اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، عبادت کی طرف دوڑ پڑو۔ اب یہاں رب کائنات نے کسی فضل کی بات نہیں کی، رحمت کی بات نہیں کی، بلکہ فقط فرمایا پہلے ایمان والوں کو خطاب کیا، پھر اللہ نے ندا کی بات کی، اور ندا کو جوڑا رب کائنات نے اس خاص جمعۃ المبارک کے دن کو، تو فرمایا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ہر چیز چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ کہہ کر اب چونکہ عبادت کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہو چکا، ندا آ گئی، پکارا گیا، بلایا گیا، تو رب کائنات نے فرمایا جب پکارا جائے، ندا دی جائے میری عبادت کی طرف، میرے حضور جھکنے کی طرف، تو پھر کیا کرو؟ وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، تجارت ترک کر دو۔ کب؟ جب عبادت کی بات آ جائے، جب عبادت کا وقت ہو جائے، جب جھکنے کا وقت ہو، رکوع کا وقت ہو، سجود کا وقت ہو، ندا آ جائے، پکارا جائے، تو پھر باقی معاملات ترک کر دو۔ کیوں؟ کہ تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اب جس ذکر کا وقت ہے وہ عبادت ہے، وہ نماز ہے، وہ بندگی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب جب نماز پڑھ چکو تو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت نے، اس سے پہلے فضل کی بات نہیں کی، فضل کی بات نماز کے بعد جا کر جب منتشر ہونے کی بات کی کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر پھیل جاؤ، اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا فضل تلاش کرو۔ گویا جب نماز کا وقت تھا تو نماز پڑھنا اللہ کا ذکر تھا، جب اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، آواز آئی، صدا آئی، اس صدا پر لبیک کہنا اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی عبادت اور بندگی کا وقت تھا، سو ادھر جانا اللہ کا ذکر ہوا۔ تو جب نماز ختم ہو گئی، نماز پڑھ چکے، تو اب رب کائنات نے فرمایا فَانْتَشِرُوا، اب پھیل جاؤ، فی الارض، زمین پر۔ کس لیے؟ دنگے فساد کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے، گالم گلوچ کے لیے نہیں، فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کے تلاش کے لیے۔ کیوں؟ کہ اب تم اللہ کی عبادت کر چکے ہو، تو کرنے کے بعد اللہ نے اب صلہ بھی تو دینا، جیسے فرمایا تھا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پہلے عمل تھا، پھر اس کا اجر تھا، پہلے نیک نیتی سے کوئی نیک عمل کرنا تھا، اللہ کا ذکر کرنا تھا، تو اللہ نے بدلے میں بندے کا ذکر کیا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے میری عبادت کی طرف جاؤ، میری بندگی کی طرف جاؤ، ریاضت کی طرف، سجدے اور رکوع کی طرف جاؤ، اور جب وہ عمل کر چکو، میرا ذکر کر چکو، اب اس ذکر کا وقت ختم ہوا، اب دوسرے ذکر کا وقت شروع ہو گیا۔ وہ ذکر کیا ہے؟
جس میں اللہ نے فضل کے تلاش کرنے کی بات کی. فرمایا جب نماز پڑھ چکو تو فانتشروا فی الارض، اب زمین پر پھیل جاؤ. جب زمین پر پھیل جاؤ تو فرمایا وابتغوا، اب تلاش کرو. کیا تلاش کرو؟ اب جب تم تجارت کرو گے، لین دین کرو گے، کاروبار کرو گے، بے کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا من فضل اللہ، اب عبادت کے بعد تجارت میں بھی اللہ کا فضل ہے. اب تمہارے ہر کام میں اللہ کا فضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے حق بندگی ادا کر دیا، اللہ کے حضور جھکے، نماز پڑھی. جب اس ذکر کا وقت تھا اس ذکر کو وقت دیا. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جس چیز کا، جس ذکر کا، جس بندگی کا، جس عبادت کا، جس ذکر کا جو وقت تھا اسے اس کے وقت میں ادا کیا. جب سچ بولنے کا وقت ہو سچ بولنے، جب ایمانداری کا وقت ہو ایمانداری سے کام کریں. ایمانداری کے لیے وقت کی ہر وقت ایمانداری ہونی چاہیے، صداقت ہر وقت ہونی چاہیے. تو گویا جب اس ذکر کا وقت آئے تو یہ ذکر کرتے رہو. صداقت بھی ذکر، ایمانداری بھی ذکر، عبادت بھی ذکر، سجدہ بھی ذکر، یہ ساری اللہ کے حضور ذکر کی ساری شکلیں ہیں. پھر جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. کس میں؟ ایمانداری سے تجارت کر کے اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو. سچ بول کر اس میں اللہ کا، یہاں سچ بولنا اللہ کا ذکر بنا، صداقت اللہ کا ذکر بنا، ایمانداری سے تجارت کرنا اللہ کا ذکر بنا. جب عبادت کا وقت تھا تو سجدے کی شکل میں اللہ کا ذکر تھا، رکوع کی شکل میں اللہ کا ذکر تھا، اذان پر لبیک کہنا اللہ کا ذکر تھا. جب اللہ نے پکارا، ندا دی، نودی الی الصلاۃ، نماز کے لیے پکارا تو اس وقت نماز کی طرف جانا اللہ کا ذکر تھا. مگر جب نماز کا وقت ختم ہوا تو پھر تجارت کی طرف آئے. تو اب تجارت بھی سنت مصطفیٰ ہے، اب بھی سنت مصطفیٰ پہ عمل ہو رہا. تو صرف تجارت سنت نہیں، ایمانداری سے تجارت سنت ہے، جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے رہے. تو حاضرین یہ احتشام، اس آیت مقدسہ کا جو مفہوم ہماری اس مختصر سی گفتگو میں ہماری سمجھ میں آیا وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جس وقت جس ذکر کا وقت ہو اسے اس وقت میں ادا کیا جانا اللہ کا ذکر بنتا ہے. خواہ وہ سچ بولنے کی شکل میں ہو، خواہ وہ ایمانداری کی شکل میں ہو، اچھے اخلاق کی شکل میں ہو، حلال کھانے کی شکل میں ہو، حلال کمانے کی شکل میں ہو. اللہ کے تمام احکامات الہیہ کی پابندی ان اوقات میں کرنا وہ اللہ کا ذکر بن جاتا. جیسے اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے یہ مفہوم سمجھا دیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز کی طرف جاؤ، جب پھر تجارت بھی چھوڑ دو، اور جب نماز پڑھ چکو تو تجارت کی طرف آؤ گے تو پھر اللہ رب العزت نے تمہاری اس تجارت میں فضل رکھا ہے. وہ فضل ملے گا کیسے؟ رزق حلال کے ذریعے، سچ بولنے کے ذریعے، ایمانداری کے ذریعے. گویا اپنے رزق میں اگر پیسہ بنانا ہے، مال بنانا ہے تو جائز ہے. کیسے؟ اس میں فضل بھی ہے، وہ اسی شکل میں تمہیں فضل ملے گا کہ اپنے رزق کو حلال طریقے سے کما. حاضرین یہ احتشام، گویا رزق حلال کمانا بھی اللہ کا ذکر ہے. تو حاضرین یہ احتشام، میں آج کی اس گفتگو میں آپ کو میسیج دینا چاہوں گا، تمام احباب کو، تمام معزز ناظرین کو، کہ آپ اگر اپنے ہر عمل کو اللہ کا ذکر بنانا چاہتے ہیں تو احکامات الہیہ کی پابندی کرتے ہوئے اگر کاروبار بھی کریں تو اس میں ایمانداری کا عنصر ہونا چاہیے، پاکیزگی کا عنصر ہونا چاہیے، صداقت و حقانیت کا عنصر ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ جس فضل کا اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ذالک فضل وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وہ فضل تبھی میسر آئے گا جب اپنے کاروبار کو ایمانداری سے، صداقت سے اور حقانیت سے کیا جائے گا. میں انہی الفاظ کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست یہیں سے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ذکر کی فضیلت پر کریں گے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.